کھانا دینے کے لیے گئی شام کے وقت. جب کھانا دینے کے لیے شام کے وقت گئی تو سمی نے اپنے ہاتھ سے خط تحریر کر کے بتایا کہ بھائی پہلی ملاقات کے بعد کہہ دیا گیا ہے کہ اب کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے کے آؤ. ہوم ڈپارٹمنٹ کی میل اس کی والدہ ہیں، وہ بزرگ خاتون ہیں، ان کا حق ہے عید کے اوپر اپنی بیٹی سے ملنا، جس بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا، کہ جس بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا. ہری سرے سے غیر قانونی کی جس میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. عدالت نے خیر 7 تاریخ اس میں دی ہے عید کے فوراً بعد. ہم نے عدالت سے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی یہ خدارہ خاندان کو، ان کی والدہ کو سمی کی، ان کی بہن کو ان سے ملنے کی اجازت دیں. وہ عید لگا رہے ہیں اور ہم دوبارہ کل کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی ریلیف ممکن ہو سکے، اور ہم اس امید کے ساتھ آئیں گے کہ عدالت جو ہے اس ڈوری کو، اس رشتے کو، اس دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دے گی اور مایوسی میں اضافہ نہیں کرے گی. عدالت نے کیا کہا اور آپ کی السلام علیکم جی. اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ آؤں کہ عدالت نے آج کیا کہا، میرے خیال میں بطور وکیل، بطور ایک کورٹ کے آفیسر میرے لیے کہنا ضروری ہے کہ میری نظر میں پاکستان کے اب بہت سے ایسے علاقے ہیں اور وہاں بسنے والے پاکستانی ہیں کہ جن کے لیے ان کے اور ریاست کے بیچ میں جو آخری ڈور رہ گئی ہے، جو آخری رشتہ رہ گیا ہے، وہ عدالت ہے. اور عدالت یہ کوشش نہ کرے کہ وہ اس ڈور کو مزید کمزور کریں یا توڑ دیں، بلکہ وہ کوشش کریں کہ وہ آگے بڑھ کے اس طرح کا ریلیف مہیا کریں، ان کے آئینی حقوق کا اس طرح سے پروٹیکشن اور احترام یقینی بنائیں کہ وہ جو ایک رشتہ جو کھوکھلا ہو گیا ہے اس کے اندر دوبارہ سے جان آئے. اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، روٹھ گئے ہیں، مایوس ہو گئے پاکستانی، وہ دوبارہ اس ملک سے، اس وفاق سے جڑیں. آج کا جو کیس تھا وہ سمی الدین بلوچ کی غیر قانونی، غیر آئینی اور جبری طور پہ جو ڈیٹینشن ہے سینٹرل جیل کے اندر، اس حوالے سے تھا. ہم نے کورٹ کو آگاہ کیا کہ کیسے پہلے ان کو ایک ایف آئی آر میں دھرا گیا، جو ایف آئی آر ہی سرے سے غیر قانونی کی، جس میں ان کو ڈسچارج کر دیا گیا، اور بڑے طریقے سے اس ایف آئی آر کی ہیئرنگ جو ہے وہ سٹی کورٹ سے جیل کورٹ شفٹ کی گئی، تاکہ جیسے ہی اس ایف آئی آر کے اندر وہ بری ہوں، ڈسچارج ہوں، تو ان کو کورٹ کے احاطے میں ہی جو جوڈیشل کمپلیکس جیل میں بنا ہوا ہے اس میں ان کو ایم پی او دکھا کے دھر لیا جائے اور ان کو دوبارہ 30 دن کے لیے بند کر دیا جائے. مقصد اذیت میں، رسوائی میں، ذلت میں اضافہ. مقصد ان تمام لوگوں کو جو ریاست کے خلاف بول رہے ہیں، اور خلاف سے مراد ہے کہ ریاست کی چوری بتا رہے ہیں، ریاست کا ظلم بتا رہے ہیں، ریاست کا استحصال بتا رہے ہیں، وہ بے شک بی وائی سی کی سمی بلوچ ہوں، یا وہ آپ کے صحافی برادری کے رفتار کے سی ای او ہمارے پیارے بھائی فرحان گوہر ملک ہوں. مقصد ہے کہ ان کی عیدیں خراب کرو، ان کے گھروں میں مایوسی پھیلاؤ، ان کے گھروں کے اندر افسوس کا ساز و سامان پیدا کرو، ان کے بچوں کو یہ احساس دلاؤ، ان کے بیویوں کو، ان کی ماؤں کو یہ ان کے احساس دلاؤ کہ وہ ان کو اب عدالت کے ہاتھ میں ہے کہ کیا وہ اس مقصد کے ڈاکیا بن جاتے ہیں اور ڈیلیور کر کے آتے ہیں، یا روک دیتے اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ مقصد آپ کا ہے، یہ میسج آپ کا ڈیلیور نہیں ہوگا اور ہم ان کو رہا کریں گے. ہم نے دیکھا کہ اپنی طرف سے تو کہیں نہ کہیں کوشش کی عدالتوں نے. فرحان صاحب کی بھی رہائی ہوئی، اس کے بعد ان کو ایک اور ایف آئی آر میں دھر لیا گیا، ان کو رہائی نہیں، سوری ان کو جوڈیشل کسٹڈی کی گئی، جس کے بعد ان کو ایک اور ایف آئی آر میں دھر لیا گیا اور 5 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا، صرف اس لیے کہ 27 تاریخ کو یعنی کہ آج کے روز فرحان کی جو بیل اپلیکیشن ہے اگر اس میں بیل اس کو مل بھی جائے تو اس کو ایک اور ایف آئی آر کے اندر رکھا جا سکے. سیم چیز یہاں پہ بھی ہے. عدالت نے خیر 7 تاریخ اس میں دی ہے عید کے فوراً بعد. ہم نے عدالت سے بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی یہ خدارہ خاندان کو، ان کی والدہ کو سمی کی، ان کی بہن کو ان سے ملنے کی اجازت دیں. وہ عید وہاں نہیں تو کم سے کم جیل میں کر لیں اگر گھر میں نہیں کر سکتے تو. مگر اس حوالے سے بھی عدالت نے کہا کہ جی ہم 7 تاریخ کو ہی فیصلہ دیں گے. ہم اس میں اب کل ایک ارجنٹ اپلیکیشن لگا رہے ہیں، جس میں نہ صرف ہم ارجنٹ اپلیکیشن لگا کے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ملاقات کا موقع دیا جائے خاندان کو، بلکہ ہم انٹرم ریلیف میں یہ بھی مانگ رہے ہیں، چونکہ ہمارا اور میرا یہ قانونی ویو اور موقف ہے کہ ہیبیس کارپس کی پٹیشن میں جب آپ انلیگل ڈیٹینشن مانگتے ہیں، آپ امیڈیٹلی کسٹڈی پروڈیوس کرواتے ہیں کورٹ سے، جو انلیگلی ڈیٹینڈ ہوتا ہے بندہ، جس کا پتہ ہو کہ اسے ڈیٹینشن کہاں پہ ہے. اس میں آپ کو کوئی زیادہ انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن چاہیے نہیں ہوتی، بٹ چونکہ عدالت نے کہا ہے تو ہم ایک اور درخواست اس حوالے سے بھی لگا رہے ہیں، اور ہم دوبارہ کل کوشش کریں گے کہ ہمیں کوئی ریلیف ممکن ہو سکے، اور ہم اس امید کے ساتھ آئیں گے کہ عدالت جو ہے اس ڈوری کو، اس رشتے کو، اس دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دے گی اور مایوسی میں اضافہ نہیں کرے گی. کل اس کی فیملی ملاقات کرنے جب پہلے گئی تو اس کے بعد دوبارہ کھانا دینے کے لیے گئی شام کے وقت. جب کھانا دینے کے لیے شام کے وقت گئی تو سمی نے اپنے ہاتھ سے خط تحریر کر کے بتایا کہ بھائی پہلی ملاقات کے بعد کہہ دیا گیا ہے کہ اب کسی کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، ہوم ڈپارٹمنٹ سے اجازت لے کے آؤ. ہوم ڈپارٹمنٹ کی میل فائڈے تو آپ کو ویسی نظر آ رہی ہے کہ جب سمی جس پروٹیسٹ کے نتیجے میں کہہ کے سڑکیں بند کر رہے ہیں، ان کو ایم پی او میں بند کیا گیا اور گرفتار کیا گیا ہے، وہاں پہ جب آپ دیکھ رہے تھے، آپ کے کیمرے دیکھ رہے تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا، وہاں پہ 4 اور مظاہرے ہو رہے تھے، اور کچھ مظاہرے تو باقاعدہ ان کو اجازت دی گئی کہ پریس کلب کے گیٹ تک پہنچ جاؤ.
ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو سندھ حکومت کی اس میلے فٹے کے بعد اور اس طرح کے ہی اقدام کر کے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ملٹری کولیشن گورنمنٹ ہے, یہ خود ہی اس موقف کو عام کر رہے ہیں, اپنے ہی احکامات سے اس موقف کو عام کر رہے ہیں, اس کو تائید دے رہے ہیں. آج کیا نوٹس جاری ہو رہے وکلاء کے لیے, کیا آرڈر ہوا؟ وکلا کے لیے جی ہم نے کہا ہے کم سے کم ہم ایڈوکیٹس ہیں, ہمیں ملنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو جو ایڈوکیٹس اس پٹیشن کے اندر ہیں ہمیں انہوں نے ملنے کی اجازت دے دی ہے سمی سے. بٹ زیادہ ضروری یہ کہ فیملی کو, بیکاز ایک ایموشنل سپورٹ بھی ہوتی ہے انسان کو جب وہ اندر ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ دیکھیں سمی تو ایک سیاسی لیڈر ہے, ایک سیاسی کارکن ہے, وہ بہت بہادر ہے. باقی جو اس کی والدہ ہیں وہ بزرگ خاتون ہیں, ان کا حق ہے عید کے اوپر اپنی بیٹی سے ملنا, جس بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا, کہ جس بیٹی نے کوئی جرم نہیں کیا, جو بیٹی کسی ایف آئی آر میں مطلوب نہیں ہے. جتنی ایف آئی آر سمی کے خلاف ہیں وہ سسپینڈڈ ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے. جس انسان کو کسی جرم میں آپ نہیں دھر سکتے, اس کو آپ ایم پی او میں دھر کے رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے ذلت امیز. تو کون سی بات ہے جو سمی غلط کر رہی ہے, کون سی بات ہے جو مارنگ غلط کر رہی ہے؟ آپ دھرنوں میں گھستے ہیں آپ ان کے پروٹیسٹ میں گھستے ہیں, آپ اسٹریٹ فائر کر دیتے ہیں, 11 12 13 سال کے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں, یہ ان کے جنازے لے کے بیٹھتے ہیں, آپ ان کو گرفتار کر دیتے ہیں. چاہتے ہیں آپ کو کٹ پتلیاں چاہیے جو جھنڈا اٹھا کے آپ جس چیز کے اوپر ہاتھ رکھیں, جس پروجیکٹ کے اوپر ہاتھ رکھیں, وہ بلوچستان میں ہو, وہ چولستان میں ہو, وہ سندھ میں ہو, وہ پنجاب میں ہو, اس پہ آپ کی بلے بلے ہو. چونکہ آپ جو ہیں ہماری راہ نجات ہیں, آپ کی دست شفا سے جو ہے ہمارے فیصلے بدلنے ہیں, ہمارا مقدر بدلنا ہے, ہمارا مقدر سنورنا ہے, ہماری اکانومی سنورنی ہے. جبکہ پچھلے 50-60 سال کے اندر آپ نے سوائے بربادی کے, آپ نے سوائے قرضوں کے, آپ نے سوائے فیل پروجیکٹس کے, آپ نے سوائے کرپشن کے اس قوم کو کچھ نہیں دیا. آج پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے نا وہ دنیا بھر میں ذلت کا مقام ہے. یہ ذلت آپ نے ہمارے مقدر میں لکھی, میں نحس القوم. خود تو آپ ریٹائرمنٹ کے بعد چلے جاتے ہیں آسٹریلیا, دبئی, امریکہ, جہاں بھی آپ لوگوں نے جانا ہوتا ہے, یہاں پہ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں ان حالات کے اندر رہنے کے لیے. تو جو 3-4 سال کا اپنا پلان لے کے آئے ہیں وہ ملک تھوڑی سنوارنے نکلے ہیں, وہ اپنی ریٹائرمنٹ سنوارنے نکلے ہیں, اور ہم سب اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ کی قیمت ادا کر رہے ہیں.